ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجاء محمد بشيرا نذيرا وصلوا عليه كثيرا كثيرا گرامی قدر حاضرین، ماہ ربیع الاول شریف ہے اور اس میں پوری امت مسلمہ رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین علیہ تحیت والثناء کی آمد کی خوشی کو انعقاد پذیر بھی کر رہی ہے اور دل و جان سے منا بھی رہی ہے۔ رب کائنات اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی رحمت کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ جمعۃ المبارکہ چونکہ میلاد شریف کے مہینے میں اور 12 ربیع الاول شریف سے پہلے ہمیں نصیب ہوا ہے، میں اس مناسبت سے چند گزارشات قرآن اور سنت سے وہ پیش کر رہا ہوں جو میلاد شریف کے بطور محفل منعقد کرنے کی بھی دلیل ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ایک سوال بڑا پرانا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا، کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا، یہ ایک بڑا حالانکہ اس سوال کی مسلمان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی مسجد میں یہ محراب نہیں بنی ہوئی، ہر مسجد میں بنی ہوتی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں بنوائی تھی مسجد۔ یہ جو اوپر مینار ہے یہ کوئی نہیں بنوائی۔ ایک پوری لسٹ ہے، یہ جو آپ رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح حافظ کے پیچھے کھڑے ہو کے باجماعت تراویح نہیں پڑھی، نہ پڑھی نہ پڑھوائی۔ یہ قرآن پاک کے اوپر جو آپ کے زیر زبریں لگی ہوئی ہیں، یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے سورت فلانی نمبر فلانا مکی مدنی، یہ نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا۔ ایک بڑی طویل فہرست ہے دینی امور کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی دنیاوی بات نہیں، پنکھے کی بات نہ کرو، مائک کی بات، بالکل صحیح ہے، پنکھے مائک کلین کی میں بات نہیں کر رہا، یہ تو ضرورت ہے۔ جہاز کی بات نہ کرو،
بالکل صحیح ہے، میں خود اس کا مؤید ہوں۔ میں دینی امور کی بات کر رہا ہوں۔ تراویح عبادت ہے کہ نہیں؟ تراویح دین ہے کہ نہیں؟ قرآن سے بڑا دین کہاں سے لائیں گے جو کل دین کا ماخذ و منبع ہے؟ یہ چیزیں آپ سمجھیں، غور کریں گے تو سمجھ آئیں۔ تو ایک بڑی طویل فہرست ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے آج نوجوان نسل اس کو یہ سمجھ آ جائے اس بات کی کہ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ بدعت نہیں۔ فاروق اعظم نے جب تراویح شروع کی تھی نا تو صحیح بخاری میں انہوں نے کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بہترین بدعت ہے جو ہم نے شروع کی ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو بدعت کو بھی دو طرح سے ائمہ نے لیا ہے، ایک وہ بدعت جو دین سے ٹکراتی ہو، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، یہ صحیح مسلم ہے۔ جس نے دین میں کوئی اچھا نیا طریقہ شروع کیا تو شروع کرنے والے کو اور قیامت تک اس پہ عمل کرنے والے کو اس پہ ثواب ملے گا، اور ہر عمل کرنے والے کے برابر شروع کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اگر یہ پابندی لگا دی جاتی تو پھر تو دین آگے بڑھ نہیں سکتا تھا۔ یہ دین اسلام آیا ہی قیامت تک کے لیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام اب قیامت تک کا پروگرام ہے۔ جب قیامت تک اس نے چلنا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آگے بڑھنے کا رستہ دیا، پابندیاں نہیں لگائیں۔ صرف اس چیز کو منع کیا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دونوں چیزیں بڑی کلیئر بتا دی۔ ہر وہ نئی چیز جس کی اصل شریعت میں نہ ہو وہ مردود ہے، نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ سنت خلفائے راشدین میں ہو، نہ اجماع میں ہو، نہ قیاس میں ہو، وہ مردود ہے، وہ بدعت سیاح ہے، ضالہ ہے، وہ اینٹی دین اور اینٹی اسلام ہے۔ اور جہاں قرآن خود کہہ رہا ہو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جو قرآن کی نص سے ثابت ہو، قرآن پاک کی آیات بھری ہوں اس سے متعلق، اور وہ ائمہ کا استدلال ہو، پوری امت کا عمل اور تعامل ہو، یہ نہیں کہ کوئی 2024 میں اٹھ کے کہہ رہا ہو کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ یہ میں سمجھاؤں، تو کون ہے بھائی؟ یہ بھی سن لیں صاحب، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جو معنی قرآن کا تم بیان کر رہے ہو یہ صدیق اکبر کو پتا تھا کہ نہیں؟ یہ فاروق اعظم کو، رضی اللہ عنہ والوں کو، اسلاف کو، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین نے اسی کو مانا، یہی سمجھا۔ میں نے واقعہ سنایا تھا نا اندھے مولوی صاحب کا، کس کس کو یاد ہے؟ ہاں، وہ اس لیے سنایا، وہ بھولنا نہیں آپ نے، وہ کام آئے گا آپ کے آگے، ہمیں پھر آگے میں چلوں گا نا، مجھے سہولت ہو جائے گی۔ آیت کا ترجمہ لفظ ب لفظ کر کے اندھوں کی طرح نہیں آگے جانا، بلکہ بینا بن کے، دانا بن کے پہلے سمجھنا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی کیا یہی سمجھا، تابعین خیر القرون والوں نے بھی یہی سمجھا، اور امت کے جمہور ائمہ نے یہی سمجھا، تو پھر آنکھیں بند کر کے اسے قبول کر۔ کیونکہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ قرآن کے متن کو سمجھ سکیں، کہیں پہلے ہی اندھے ہیں اور اندھے بنے اوپر سے گمراہ ہوئے، حالانکہ وہ کفار کے بارے میں آیت ہے۔
وہ آیت کافر باطن کا اندھا ہوتا ہے، تو فرمایا جو اس دنیا میں کافر کفر پہ رہا، اندھا رہا باطن کا، وہ قیامت کے دن بھی کفر پہ، کفر کے اندھے پن میں اٹھایا جائے۔ مطلب یہ ہے اس کا قرآن کا معنی اور مفہوم جب ہم صاحب قرآن سے سمجھیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کو بھی ضرورت پڑتی تھی، حالانکہ وہ عرب تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی اور وہی قرآن کی زبان تھی، لیکن صحابہ اکرام بھی محتاج تھے قرآن سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ صبح سحری کے وقت کھاؤ پیو رمضان میں، حتیٰ یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے واضح ہو کے نظر آنے لگ جائے۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے رات کو اپنے سرانے ایک کالی ڈوری اور ایک سفید ڈوری رکھ لی، نہ لائٹ تھی، نہ بلب تھے، نہ ٹیوبیں تھیں، نہ گھڑیاں تھیں، تو وہ صبح جب سحری کھانے لگے، کھاتے رہے تو ساتھ ساتھ ڈوری کو بار بار اٹھا کے دیکھتے تھے۔ تو صبح صحابہ کرام کو جب ملے، انہوں نے کہا جی میں تو رات بڑی احتیاط سے نا، ابھی روزے پہلے سال ہی فرض ہوئے تھے، پہلا رمضان تھا، میں نے تو بھائی ڈوریاں رکھی ہوئی تھیں کہیں کوئی بے وقت نہ کھا لوں، روزہ ہی خراب نہ ہو۔ تو صحابہ کرام ہنسے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو پھر آقا کریم علیہ السلام بھی مسکرائے اور تبسم فرمایا، عدی بن حاتم تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آئی ڈوری؟ یہ وہ ڈوری نہیں، یہ آسمان پہ جو رب ڈورا کھینچتا ہے یہ وہ ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں، سحری، سپیدہ سحر، وہ جب پھوٹتا ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس لیے انے واہ یہ نہیں کہ جن نے لایا گلی، نو دین میں نہیں، دنیا میں بھی ویسے بے وقوفی ہے لیکن دین میں بالکل نہیں، ایمان کا رزق نہیں لیا جا سکتا۔ تو رب کائنات جل مجدہ نے فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ کل قرآن پاک میں جہاں آئے یہ بات دھیان سے سمجھ لیں، ہر آیت کے ساتھ کل نہیں ہے۔ جب کل آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کل آ گیا۔ جب اپنی توحید رب نے بیان کرنی ہے تو کہا، یہ نہیں کہا هو اللہ احد، حالانکہ بات پوری تھی، فرمایا قل هو اللہ احد۔ حبیب یہ میں خود بھی کہہ سکتا تھا لیکن تجھ سے کہلا رہا ہوں تاکہ توحید بھی اس میں آ جائے، رسالت بھی اس میں آ جائے۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کتنی ہے تیرے رب کو تیری گفتگو پسند۔ زبان نبوت و رسالت سے بھی اس کو کہلوایا تاکہ دین اور شریعت بن جائے، اپنی محبت بھی جتائی کہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ پہلے کسی نبی کو کبھی کل نہیں کہا تھا، رب ڈائریکٹ کہتا تھا، اور یہاں اپنی توحید بھی ہو تو رب کہتا ہے کل هو اللہ احد۔ محبوب آپ کہیے کہ وہی اللہ ایک ہے۔ کون سا اللہ؟ جو صرف آپ نے دیکھا ہے، ہاں، اور کوئی کہہ کیسے سکتا اس نے دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے یہاں کل آیا اور یہاں بھی کل آیا، کل بفضل اللہ۔ اے حبیب آپ کہیں، یعنی معمور کر دیا اس پر کہ میرے فضل و رحمت کی تبلیغ کرنی ہے۔ بڑے ہوں گے جو کلمہ پڑھ کے بھی فضل و رحمت پہ خوش ہونے کی بجائے منہ بنا کے بیٹھے ہو۔ رب کا فضل اور رب کی رحمت جب ملے تو کیا کرنا ہے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فَبِذَلِكَ، پھر اشارہ کیا۔ امام راضی نے فرمایا یہ جو اشارہ کیا ہے، خوش تو تم ہوتے ہی رہتے ہو نا اپنی چیزوں پہ، اپنی مادی خوشیوں پہ، پھر تو کسی سے فتویٰ نہیں لیتے کہ لائٹیں کہاں تک لگانی ہیں۔ کبھی بیٹے کی شادی پہ پوچھا شادی حال چھوٹا لینا ہے کہ بڑا؟ لائٹیں ہم سائے، لائٹیں گلی کے موڑ تک لگی ہوئی ہیں،
جی کیونکہ میرے پتر دا بیاہ ہے۔ یہاں پورے قرآن میں ایک خوشی ہے رب نے جو اپنی بیان کی ہے، یہ ایک راز میں آج فاش کرنے لگا ہوں۔ یہ فَبِذَالِکَ فَلْیَفْرَحُوا کسی بندے، انسان، فرقے، مسلک، جماعت، امت یا مخلوق کی نہیں، خود خالق کی خوشی ہے۔ ہاں یہ تو کہتا ہے رب نے جی بڑا رب نے فضل کیا جی، تمہیں بیٹا دے دے رب، تمہیں رب بیٹا دے دے تو رب کی مرضی، اس کی خوشی۔ اور رب اپنے محبوب کو دنیا میں اپنی رحمت بنا کے بھیجے تو تجھے کوئی خوشی نہیں۔ یہ میلاد یاد رکھو معیار و پیمانہ ایمان کو پرکھنے کا ہے، تعلق باللہ کو پرکھنے کا ہے، تعلق بالرسول کو پرکھنے کا ہے، تعلق بالصحابہ کو پرکھنے کا ہے، اور اہل بیت سے محبت و تعلق کو پرکھنے کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، کوئی شاخ اور ٹہنی سے پینگے محبت کی، چڑھاتا پھرے اور جڑ اسے یاد ہی نہ ہو۔ اور دھیان سے میرا جملہ سنو مسلمانوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہوش سے دل کے اور آنکھیں کھولو۔ یہ ہو سکتا ہے ایک درخت کی ٹہنی سے تمہیں پیار ہو اور جڑ تمہیں یاد ہی نہ ہو تو میں تمہاری محبت مان لوں؟ ایک شاخ اور ایک ٹہنی کو پکڑ کے تم پینگے لیتے رہو، جھولے رہتے رہو، سارا سال ٹہنی ٹہنی شاخ شاخ کرتے رہو، اور جب ربیع الاول آئے تو تم سو جاؤ، تمہیں یاد بھی نہ ہو۔ یہ اہل بیت، یہ نبوت کے درخت کی شاخیں ہیں، جڑ تمہیں یاد ہی نہ ہو۔ مان لیں گے ہم، تم مان لیتے ہو، تم سب مان لیتے ہو۔ اہل بیت حضور کی وجہ سے ہیں یا حضور اہل بیت کی وجہ سے ہیں؟ یہ ترمذی شریف ہے، فرمایا احب اہل بیت لحبی، میرے اہل بیت سے محبت میری محبت کی وجہ سے کرنی ہے، میرے صحابہ سے محبت میری محبت کی وجہ سے کرنی ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا نبی مولا نہیں علی اس کا مولا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو بھائی؟ یہ کیا فراڈ ہے؟ یہ حدیث نہیں سنی کبھی آپ نے؟ کسی عالم نے نہیں سنائی آپ کو؟ ساری دنیا میں مشہور و معروف حدیث ہے، من کنت مولا، جس کا نبی مولا اس کا علی مولا۔ نہیں سمجھ آیا ابھی بھی؟ یہ مشروط ہے، فرمایا جو مجھے مولا مانے گا تو علی اس کا مولا بنے گا۔ یہ جملہ شرطیہ ہے، میں ہی جس کا مولا نہیں، علی کہاں سے مولا بن گیا؟ علی کو تو مولا ہم نے بنایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں کوئی، ہم تو اس مجدد پاک کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں من خدائے عز و جل رب رایا دوست دارم کے رب محمد اس، میں تو رب کو بھی رب اس لیے مانتا ہوں کہ میرے محمد کا رب ہے۔ صدیق اکبر۔ تو یہ بھی پیمانہ اور معیار سمجھیں پہلے کہ میلاد سے کیا کیا مسئلے حل ہوتے ہیں۔ آپ کا ایمان کنفرم ہوتا ہے، آپ کا لا الہ الا اللہ کنفرم ہوتا ہے، اور یہ صدیق اکبر سے چلا یہ فیض، عشق رسالت، ناموس رسالت اور ختم رسالت، یہ تینوں اس ہستی سے چلے۔ کون پرچارک ہے، کس نے ڈسکور کیا، کون اس کا مبلغ ہے، کس نے اس کی تعلیم دی؟ اہل بیت کی محبت کی بنیادیں بھی صدیق اکبر نے دی، جائیں ڈھونڈ لیں پورا ذخیرہ۔ سب سے پہلے امت میں جس شخص نے اہل بیت کی محبت کا اعلان اور پرچار کیا وہ صدیق اکبر ہے۔ ڈھونڈ لیں، تاریخ دیکھ لیں، تمام شیعہ سنی لٹریچر اٹھا۔ آپ سے کسی نے پوچھا یہ جو مجدد پاک نے جملہ کہا ہے حقیقت میں صدیق اکبر کا فیض ہے۔ کسی نے کہا کہ حضور آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا اس کے رسول سے؟ کیسا سوال ہے؟ آج تک امت میں نہ کسی سے ہوا نہ ہوگا قیامت۔
یہ اسی ہستی سے ہی ہو سکتا تھا جس نے بنیادیں رکھی ہیں۔ تو انہوں نے بغیر سوچے کہا کہ مجھے حضور علیہ السلام سے زیادہ محبت ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو لکھا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اگر میری بات سمجھنی ہے تو صدیق اکبر کی چوکھٹ کو بوسہ دو۔ انہوں نے کیا کہا؟ قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے اللہ سے بھی زیادہ اللہ کے حبیب سے محبت ہے۔ کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اللہ ہے، رب ہے، یہ بندے ہیں، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ آئے ہیں، اس نے بھیجے ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل سب باتیں صحیح ہیں، میں اسی مکے میں پیدا ہوا، یہیں جوان ہوا، یہ گھر رب کا گھر کعبہ، نہ کبھی میرے رب نے مجھے آواز دی کہ ابو قحافہ کے بیٹے ادھر آ میں تیرا رب ہوں، نہ میں نے اپنے رب کو کبھی جانا اور پہچانا کہ وہ ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے تو رب کا پتہ بھی اسی والضحیٰ کے چہرے والے نے بتایا۔ یہ کل کا راز ہے، کل کا۔ یہ وسیلہ بندے نے نہیں ڈالا، نہ کسی فرقے مسلک جماعت امت نے وسیلہ بندہ ڈال ہی نہیں سکتا رب کی بارگاہ میں۔ یہ وسیلہ خود رب نے ڈالا ہے اپنے اور ہمارے درمیان۔ ہاں، وسیلے کا بانی کوئی فرقہ جماعت مسلک نہیں ہے، نہ کس کوئی اتنے جوگا تھا۔ ہاں، رب کے گھر میں کمند کون ڈالے گا؟ پتہ ہی نہیں، رب کے گھر کا پتہ ہی نہیں۔ اس لیے رب نے یہ مسجدیں دے دیں کہ ان کی قدر کیا کرو، یہاں منہ اٹھا کے آسمان کی طرف گپے نہ مارا کرو۔ جب اس کی قدر کرو گے تو یہ کعبہ ہے، یہ مکہ ہے، نہیں کرو گے تو یہ بازار اور تھڑا اور گلی ہے۔ یہ سب تمہارے عقیدے سے بننا ہے، تمہاری نیت سے نماز نے نماز بننا ہے، ورنہ الٹے لٹک جاؤ۔ اگر نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی، وضو بھی نہیں ہوگا۔ عقیدہ بنیاد ہے ہر عمل کی، تعلق بنیاد ہے۔ تو وہ رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو خود وسیلہ اس لیے کل کہا۔ اگر وسیلہ نہ ہوتا تو رب قرآن میں کل نہ کہتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ۔ جو خاص مقامات تھے وہاں پر لفظ کل لائے ہیں کہ اے حبیب آپ نے کہنا ہے، یعنی اس کو دین بنا دیا، معمور کر دیا کہ محبوب اس بات کی تبلیغ کرنی ہے، تاکہ امت کے علماء جب آگے بیان کریں تو آپ کی سنت ادا ہو۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ یہ رحمت کون سی ہے؟ تو انہوں نے پھر قرآن پڑھا۔ انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے، رب سے پوچھ جو کہہ رہا ہے۔ ہاں جی، قرآن نے بتایا وہ رحمت جس پہ خوشی منانی ہے، وہ رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ خوشی رب کی خوشی ہے، یہ بندوں کی، انسانوں کی، مخلوق کی، فرقوں کی، جماعتوں کی نہیں۔ یہ قرآن سے سمجھ لو بھائی، قرآن پہ تو قرآن کا تو کوئی فرقہ نہیں، قرآن سے سمجھو۔ صرف رحمت نہیں، رحمت آگے پھر اس کی رینج پہ دیکھ، یہ رب کی اپنی ربوبیت کی رینج ہے۔ قرآن میں جو پیمانہ ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت قرآن کی، یہاں رب نے خود اپنا تعارف کروایا ہے۔ جہاں اپنی ربوبیت بیان کی تو عالمین کا پیمانہ لگایا، میں عالمین کا رب ہوں۔ عالمین کی حدود حقیقت میں صرف اللہ جانتا یا اس کے حبیب علیہ السلام جانتے ہیں، یاد رکھیں۔
لیکن یہ تو مشکل نہیں، سیدھی بات، سمپل بات ہے، یعنی تمام عالمین کے رب کی تعریف اور حمد و ثنا، جو سارے عالمین کا رب ہے، اور جب محبوب کی رحمت کو بیان کیا تو وہاں بھی رحمت للعالمین۔ ایک بات تو سادہ سے آدمی کو بھی سمجھ آ گئی کہ جس کا ہمارا رب، جس کا رب ہے حضور، اس کے لیے رحمت ہے۔ تو اس میں علامہ نبہانی نے لکھا یہ زمین بھی شامل تھی، یہ زمین، یہ 7 زمینیں ہیں نیچے تک، جیسے 7 آسمان ہیں۔ تو کہتے ہیں جب سارا عالمین خوش ہے کہ سب کو رحمت مل رہی ہے، وہ عالمین میں فرقے وہابی سنی ہوتا ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کوئی ایسی زمین نہیں جو کہے میں نہیں میلاد منا، میں خوش نہیں ہوں۔ 7 زمینیں ہیں، پہلی کہے میں سنی ہوں، دوسری کہے میں وہابی ہوں، تیسری کہے میں دیوبندی ہوں، چوتھی کہے میں شیعہ ہوں۔ ایسا نہیں، اس پہ کبھی بعد میں بات کروں گا۔ یہ ساری کائنات سنی ہے، ساری کائنات۔ ہمارے بابوں نے لکھا ہے جو دریاؤں میں مچھلیاں تیرتی ہیں نا، ہندوستان کے دریاؤں میں، وہ صرف سنی نہیں، ساتھ حنفی بھی ہوتی ہیں۔ سمجھ آئے؟ کیونکہ داتا صاحب یہاں جو ہے، داتا صاحب حنفی ہیں۔ کیا ہیں؟ حنفی ہیں، تو وہ حنفی اسلام لے کے یہاں ہیں۔ رفع یدین کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں، آمین اونچی نہیں کہہ رہے، اس کا مطلب حنفی طریقے سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ ان معنوں میں لکھا۔ اور جو دوسری بات، یہ میرے مشاہدے سے بتا رہا ہوں، مشاہدے سے، جو بندہ فوت ہو جاتا ہے، قبر میں چلا ہے، وہ بھی سنی ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، قبر میں بغیر سنی چل ہی نہیں سکتا۔ وہاں کا سسٹم اور پروسیس ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ تیری چلنی ہی نہیں، یہاں تو جو مرضی کر، سنی ہونا پڑتا ہے۔ یہ پھر کسی وقت سمجھاؤں گا میں اس کی ڈیٹیل اور اس کی تفصیل۔ پہلے ایک نقطہ سمجھ لیں کہ دنیا کا ہر شخص جب مر کے قبر میں جاتا ہے وہ عربی بولتا ہو، تو اگر سنی نہ ہو وہ تو خود کو بھی نہیں مانے گا کہ میں عربی کتھوں بول سکنا، میں اردو نہیں صحیح بول سکتا، عربی کیسے بولوں گا؟ فرشتے کس زبان میں بات کریں گے؟ تو تم کیا تمہارے لیے پنجابی فرشتے بھرتی کریں؟ سرائکی، سندھی، پٹھان، پشتو بول لیں جی؟ تو یہ میں کنورشن کی ٹیکنیکل مثال دی ہے، بندہ کنورٹ ہو جائے گا ٹوٹل، اس کا دل، دماغ، سوچ ساری۔ اور یہ جو مومنوں کی مائیں ہیں نا، دنیا میں جو بچہ آتا ہے اپنی ماں کی زبان بولتا ہے، پنجابی ماں کا بچہ پنجابی، پشتو ماں کا بچہ پشتو۔ دنیا میں ماں ہے، دنیا میں جو ایمان والوں کی ماں ہے وہ عربی بولتی تھی، اس لیے فرمایا قبر میں انہی ماؤں کی زبان چلے گی جو مومنوں کی مائیں۔ تو وہاں امہات المومنین کے بغیر بھی چارہ نہیں۔ قبر میں سنی ہوئے بغیر آگے ایک قدم چل نہیں سکتا، سنی ہونا شرط ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سب اہل سنت و جماعت ہیں۔ کیا ہیں؟ ما انا علیہ و اصحابی، حدیث متواتر ہے، صحیح بھی نہیں، متواتر۔ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا نا جنتی فرقہ کون ہے، فرمایا 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، ایک جنتی، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے۔ یہ حدیث متواتر ہے، صحیح نہیں، یعنی قرآن کے درجے کی حدیث ہے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضور پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میری سنت اور میرے صحابہ کی جماعت پہ ہوگا۔ یہاں سے یہ لفظ بنا اہل السنت ما انا علیہ، یعنی میرے طریقہ جس کو سنت کہتے ہیں، و اصحابی، صحابہ جماعت ہیں۔ کیا ہیں؟ جماعت۔ یہ جماعت بیٹھی تھی، آخری سن لیں حدیث پاک مسند احمد
ترمذی شریف، سنن نسائی، حدیث صحیح. اس کا مفہوم بس ذہن میں رکھیں، یہ مفصل حدیث ہے. آخر میں عرض کر دوں کہ صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ رب نے منوایا، محبوب سے کہلوایا، اور صحابہ نے منا کے دکھایا. تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آیا؟ تم کون ہو بھائی؟ کس امت کے لوگ ہو؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کون سے قرآن پہ تمہارا ایمان ہے؟ صحابہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. امیر معاویہ کو آپ سائڈ پہ کر دیں، آپ کا پونا دین سائڈ پہ ہو جائے گا. تو آپ چل ہی نہیں سکتے امیر معاویہ کے بغیر. تو 1.5 پونے 200 دین کے باب ہیں جو ان کے ذریعے آئے ہیں. جی وہ حدیثوں کے راوی ہیں، صحابی ہیں. کیسے آپ لڑ سکتے ہیں ان سے، جھگڑا کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام تشریف لائے، حلقہ لگا کے صحابہ خلاف معمول بیٹھے ہوئے تھے. خلاف معمول حلقہ لگا ہوا تھا، ذکر ہو رہا تھا، باتیں ہو رہی تھیں. تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ما اجلسکم، یہ آج اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ آج اس انداز میں کیوں بیٹھے ہو؟ یعنی یہ خصوصی پروگرام محفل و جلسہ. اور الفاظ ہیں ما اجلسکم، یہ جلسہ کس چیز کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے محفل سجائی ہوئی ہے اور اس بات پہ رب کا شکر کر رہے ہیں کہ من اللہ علینا بکا. یہ قرآن ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب کہہ رہے مومنوں پہ میں نے احسان کیا. تو حضور ہم اس بات کے لیے جمع ہیں کہ اس بات پہ رب کا شکر کریں کہ اس نے آپ کو بھیج کر ہم پہ احسان فرمایا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا قسم کھاتے ہو؟ کیا یہ بات تم حلفاً کہتے ہو؟ حضور ہم حلفاً کہتے ہیں. آپ بھی کہیں یہ سنت ادا کریں. کیا حلفاً کہتے ہو اس خوشی میں بیٹھے ہیں؟ اللہ ایک نہیں، سنتوں کے گلدستے بھرے میلاد پاک کی محفل. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی لم استحلفکم تہمتا الیکم، اے رضی اللہ عنہ والے میرے عاشقوں، یہ قسم میں نے کوئی شک شبے کی وجہ سے نہیں لی کہ مجھے کوئی شک تھا، پتہ تھا اسی لیے بیٹھے ہو. مہر لگائی ہے، پکا کیا ہے. بات سنانی تھی تمہیں، بشارت سنانی تھی. حضور کیا فرمایا؟ تم ادھر بیٹھے تھے، میں اپنے حجرے میں، میرے رب نے جبریل امین کو بھیجا علیہ السلام. ہائے ہائے. اور فرمایا اے حبیب یہ جو باہر بیٹھے ہیں آپ بھی جا کے ان میں بیٹھے ہیں اور رب کا پیغام سنائیں، خوشخبری اور بشارت سنائیں. آپ خود وہی کل والی بات، قل بفضل اللہ، آپ جا کے سنائیں اور بتائیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے فرمایا انہیں بتاؤ ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، اے زمین پہ میری رحمت و احسان کا شکرانہ ادا کرنے والو، رب فرشتوں کے سامنے تم پہ فخر فرما رہا. فرشتوں کی مجلس میں رب تم پہ فخر فرما رہا اس بات پہ کہ تم کیا کر رہے ہو؟ رب کی سب سے بڑی نعمت کا شکرانہ. پھر یہ آگے چلی حدیث، پھر یہ کوفہ کی جامعہ مسجد میں تابعین اور تبع تابعین بیٹھے تھے. پھر یہ صحابی وہاں آئے رضی اللہ عنہ والے حضرت امیر معاویہ. یہی منظر وہاں بھی تھا، صحابہ سے چلا، تابعین میں آیا، تبع تینوں زمانوں میں یہ چلتا رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا تم کیوں بیٹھے ہو؟ وہ بھی ایسے ہی بیٹھے تھے. وہاں نبی آئے، یہاں صحابی آئے، وہی صحابی جو اس حدیث کے راوی ہیں. تو وہاں ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی وہی کہا کیا جس لیے بیٹھے ہیں. تو پھر انہوں نے بھی اسی طرح قسم لی
سنت کو ادا کیا جائے، اس لیے انہوں نے کہا جی اس لیے بیٹھے، تو فرمایا میں نے قسم کسی شک کی وجہ سے نہیں لی، میں نے تو تمہیں حضور کی حدیث سنانی تھی کہ جیسے آج تم بیٹھے ہو ایسے ہم بیٹھے تھے، اور وہاں میلاد والے خود جلوہ فروز ہوئے، یہاں میں ان کا غلام و نمائندہ بن کے آیا ہوں، اور وہی بشارت جو انہوں نے ہمیں سنائی میں آج تمہیں سنا رہا ہوں، اور وہ جو انہوں نے سنائی میں آج تم مسجد شاکرہ والوں کو سنا رہا ہوں۔ تو بھائی اور ہم کہاں سے دین لائیں، کون سی آیتیں لائیں، کون سی حدیثیں لائیں کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ صحابہ نے حضور کی آمد پہ خوشی منائی ہے، اور یہ جس طرح الحمدللہ اہل سنت مناتے ہیں اسی طرح منائی، یعنی ہم ان کے فالوور ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ ایسے بے شمار احکام قرآن و سنت میں، شریعت میں موجود ہیں۔ جب اللہ کا فضل مل جائے، اس کی رحمت مل جائے، تو رب کہتا ہے ساری زندگی اپنی نفسانی مادی خوشیاں منانے والے زندگی میں ایک بار تو میری خوشی بھی منا کے دے، ہوا خیر مما یجمعون، پھر گارنٹی دے دی اپنی خوشی پہ انے واہ فضول خرچیاں کرنے والے، اس وقت نہ شادی یاد آتی ہے، نہ کوئی بیوہ، نہ یتیم، نہ مسکین، حالانکہ اس وقت آنی چاہیے تھی، اور جب میری خوشی کی بات آئے تو اس وقت سارے متبادل تمہیں یاد آ جاتے ہیں، یہ وہاں لگا دو، یہ وہاں لگا دو، یہ وہاں لگا دو۔ قرآن نے گارنٹی دی ہوا خیر مما یجمعون، میری خوشی پہ لگا تو تیرے جوڑے اور بچائے ہوئے سے بہت بہتر ہوگا۔ وآخر دعوانا